الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وكلا وعد الله الحسنى صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. اور خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا. اور گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا. غوث آدم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ و ایماں مدد. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے. وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے. الحمدللہ، اللہ رب العزت کا کروڑ احسان اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام کہ محض رب کے فضل اور محبوب کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی نظر کرم سے ہمیں آج کا یہ برکتوں والا رفعتوں والا مبارک دن نصیب ہوا. الحمدللہ، یہ بھی میرے رب کی عطا ہے کہ ہم ان لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں کہ جن کے لیے میرے کریم آقا علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ہے کہ تمہارا جمعہ کے لیے جلدی چلے جانا تمہارے لیے حج ہے.
تو اس پر بھی رب کا شکر ہے مولا، ہمیں تو نے اپنے گھر میں بلایا بٹھایا۔ عزیزان گرامی، جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ آیت مقدسہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اور اس آیت مقدسہ کے تحت حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر ابن عباس میں آپ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اس سے مراد کہ اللہ رب العزت نے ان تمام سے بھلائی کا وعدہ فرمایا، تو وہ بھلائی کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان جن سے اللہ رب العزت نے بھلائی کا وعدہ فرمایا، تو وہ بھلائی ہے کیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ وہ بھلائی جنت کا وعدہ ہے، کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان سے جنت کا وعدہ فرمایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ یہ فتنہ اور یہ مرض فی زمانہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور بڑھتے 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 یہاں تک آ پہنچا کہ اب تک تو صرف پرائے، یعنی وہ جن سے ہمارا کسی بھی قسم کا کوئی تعلق کوئی واسطہ نہیں، پرائے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ سے کس نے کہا سارے صحابہ جنتی ہیں؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ پرائے تو پرائے آج اپنے بھی یہ کہتے ہیں کہ فلاں افضل ہے اور فلاں افضل نہیں ہے، اور فلاں جنتی ہے اور فلاں جنتی نہیں، العیاذ باللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے ایسے فتنوں سے کہ جو ہمارے قریب آ کر ہمارا یعنی عوام کا ذہن خراب کریں، کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے جتنے صحابہ ہیں، صحابہ سے مراد کہ جس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ایمان کی حالت میں، اور ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو گیا، صحابی وہ تو جتنے صحابہ ہیں وہ سب کے سب جنتی، قطعی جنتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے کہ ہم کسی ایک کے بارے میں بھی، کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت سیدنا وحشی رضی اللہ تعالی عنہ تک جتنے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، وہ سب کے سب قطعی جنتی ہیں، اور ہمیں اس فتنے سے اللہ محفوظ فرمائے کہ ہمارے دل دماغ میں، ہمارے وہم و گمان میں، ہمارے ذہن کے کسی کونے سے بھی یہ بات گزرے، یہ شک پیدا ہو کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جنتی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اور دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تمام کے تمام مجتہد کے درجے پر فائز تھے، اور روایت میں آتا ہے کہ مجتہد کے لیے 2 ثواب ہیں، مجتہد کے لیے 2 ثواب ہیں اور گناہ کوئی نہیں۔ پہلا ثواب یہ کہ مجتہد نے اجتہاد کرنے کی کوشش کی، اور دوسرا
اگر اجتہاد صحیح کیا ہے تو اس صحیح اجتہاد پر بھی مجتہد کو ثواب ہے، اور اگر صحیح اجتہاد نہیں کیا، غلط اجتہاد کیا ہے، تو اس کے مجتہد ہونے کی وجہ کر اسے کوئی گناہ نہیں، ایک ثواب اپنی جگہ برقرار ہے۔ صحیح اور غلط کا فیصلہ تو بعد میں ہوتا ہے، اجتہاد کرنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ تو جتنے صحابہ کرام علیہم رضوان اس کائنات میں گزرے، وہ تمام کے تمام صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ مجتہد بھی تھے، اور ہمارا ان تمام لوگوں سے اعلان جنگ ہے، کھلم کھلا اعلان جنگ ہے کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے خلاف اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا اذا رأیتم الذین یقولون اصحابی یسبون اصحابی، کہ جب تم دیکھو کہ کوئی میرے کسی صحابی کو گالی دے رہا ہے، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، کہ جب تم دیکھو کوئی میرے کسی صحابی کو گالی دے رہا ہے، فقولو، تو کہو لعنت اللہ علی شرکم، کہ تجھ پر، تیرے شر پر اللہ رب العزت کی لعنت برسے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی میرے صحابی کو گالی دے، تم پر یہ لازم ہے کہ تم اس پر لعنت کرو۔ اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر ابن خطاب، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دونوں کے خلاف بات کرنا یہ ہمارے نزدیک کفر ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت یہ نص قطعی یعنی قرآن کریم سے ثابت ہے۔ قرآن نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی کہہ کر پکارا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے محبوب سے، اے پیارے، یاد جب تم نے کہا اپنے دوست سے، تم نے کہا اپنے دوست سے، جب تم غار میں تھے، جب تم غار میں تھے، تم نے اپنے دوست سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ گھبراؤ نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت یہ قرآن کریم کی نص ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے اپنے محبوب کا دوست کہہ کر پکارا۔ اور پھر کوئی شخص اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اپنی زبان دراز کرتا ہے تو پھر ہمارے نزدیک، پوری امت کے نزدیک، سوائے ایک مخصوص طبقے کے، پوری امت کے نزدیک وہ کافر ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اور آپ کی افضلیت پر پوری امت کا اجماع ہے، پوری امت مجتمع ہو چکی ہے، جمع ہو چکی ہے اس بات پر کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم اور بلند مرتبہ ہستی ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ جائیے صدیق اکبر سے فرمائیے کہ نماز پڑھا دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ موجود ہوں تو ابو بکر صدیق نرم دل کے آدمی ہیں، اور وہ نرم دل ہونے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جائیے عائشہ ابو بکر صدیق سے فرمائیے کہ نماز پڑھا دیجئے۔ حضرت عائشہ نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ تو نرم دل کے ہیں، ان کا مزاج نرم ہے، طبیعت میں نرمی بہت زیادہ ہے، آپ کی موجودگی میں وہ نماز نہیں پڑھا سکتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات پر غصہ فرمایا، جلال کا اظہار فرمایا کہ جب پیارے آقا فرما رہے ہیں کہ صدیق اکبر سے
آپ انہیں حکم دے دیں کہ نماز پڑھائیے، اور پھر آج کا مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، کیونکہ ہمارے نزدیک تو وہ مسلمان ہی نہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف بھونکتا ہو، تو آج کا کوئی شخص اٹھ کر کے کھڑا ہو اور وہ یہ کہہ دے کہ جناب وہ افضل کیسے ہو سکتے ہیں، وہ بلند مرتبہ کیسے ہو سکتے ہیں، تو میں ان سے اور سب سے جس کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہو کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق افضل کیسے ہو سکتے ہیں، تو ان سے صرف ایک ہی سوال میرا ہے کہ جناب آپ یہ بتائیے، جو مسجد کا امام ہوتا ہے، ان کے بھی مسجد میں اپنے عبادت خانے کو مسجد کہتے ہیں اور امام کے پیچھے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ان سے بھی اگر پوچھ لیا جائے اور آپ سبھی سے جس کے دل میں بھی اعتراض ہو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر کہ آپ جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس امام کے پیچھے نماز کیوں پڑھتے ہیں، تو یقیناً ہر شخص یہ کہے گا کہ امام صاحب علم میں ہم سے زیادہ ہیں، امام صاحب تقوی میں ہم سے زیادہ ہیں، امام صاحب ہم سے افضل ہیں، جبھی ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب کا رتبہ زیادہ ہے جبھی ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، ہر شخص یہ کہے، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں امام صاحب دعا کیجیے گا، امام صاحب یہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ نہیں یار میں تو نالائق سا بندہ ہوں اور میں ناکارہ بیکار آدمی ہوں، لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں نہیں امام صاحب یار آپ کو اللہ نے منصب دیا ہے، اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اللہ نے آپ کو تقوی دیا ہے، آپ ہم سے زیادہ افضل ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب مصلی رسول پر آپ تشریف لائے اور کسی عام بندے کے حکم پر نہیں یا کسی صحابی اور صحابی رسول کے حکم پر نہیں بلکہ خود آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حکم پر آپ مصلی رسول پر تشریف لائے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے افضل کسی کو نہیں پایا، اور صحابہ کرام جنہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے بھی آپ سے افضل کسی کو نہیں پایا جب بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، اور 1 2 3 4 5 10 نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی رسول پر ادا فرمائی، 17 نمازیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کا پردہ اٹھا کر دیکھا کرتے تھے کہ ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں۔ اب ایک مزے کی بات سنیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ کے رسول تشریف لے آئے، مشہور بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اب جب دو عالم کے مالک و مختار آ جائیں تو اب تو شک ہی کوئی نہیں افضل کون ہے، اب تو شک ہی کوئی نہیں کہ افضل کون ہے، افضل تو پھر رسول اللہ ہی ہیں، ساری کائنات سے افضل اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے رسول تشریف لے آئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، آپ پیچھے ہٹنے لگے، کیونکہ ابو بکر صدیق بھی جانتے ہیں نا افضل کون ہے، آپ پیچھے ہٹنے لگے۔ تو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یہیں رکیے، پیچھے نہیں ہٹنا، صحابہ کی امامت آپ نہیں کرانی ہے، اور آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے تشریف فرما ہوگا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی پیارے آقا کی اقتداء میں۔ جب پیارے آقا موجود ہیں پھر بھی اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہ پیارے یار غار یار مزار آپ ہی کی اقتداء میں صحابہ کرام علیہم رضوان نماز پڑھتے رہے۔ اگر ہمارے جیسی عقل والے معاذ اللہ اس وقت ہوتے تو نماز توڑ کر کہہ دیتے ابو بکر آپ آگے کھڑے ہیں، پیچھے آ جائیں، آپ آگے کھڑے ہیں پیچھے آ جائیں، اللہ کے محبوب آ چکے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ جانتے ہیں اللہ کے محبوب آ چکے ہیں، لیکن حکم آمنہ کے لال کا یہ ہے کہ ابو بکر نماز آپ نہیں پڑھانی ہے،
پیارے آقا کریم علیہ السلام نے آگے نماز ادا فرمائی اور پیچھے سیدنا صدیق اکبر ہیں اور ان سے پیچھے سارے صحابہ کرام علیہم رضوان، اور سب سیدنا صدیق اکبر کی اقتدا کر رہے ہیں. کسی نے نماز نہیں توڑی، کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یار حضرت ابوبکر صدیق کو اب پیچھے آ جانا چاہیے، نہ کسی نے آواز لگائی. سب جانتے تھے کہ حکم آمنہ کے لال کا ہے، اس لیے پیچھے اس امام کے یعنی پیچھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سب جانتے. لیکن آج کا نام نہاد مسلمان، اپنے آپ کو کلمہ گو کہنے والا، اب کسی سے پوچھیں، آپ سب کو ہی پتا ہے جب آپ قبر میں جائیں گے تو کیا سوال ہوں گے. کوئی بچہ بھی بتا دے گا، پوچھا جائے گا بھائی تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، پھر محبوب کریم علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایسا ہی ہے نا، سب کو پتا ہے. پھر بھی حضرت ابوبکر افضل ہیں یا فلاں صحابی رسول افضل ہیں یا فلاں صحابی رسول، تو معاذ اللہ ان میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. صحابہ کرام کو کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں، ہم اور آپ ایک دوسرے کو لگاتے ہیں نا، یہ پھر بھی ہم سوچتے ہیں یار کتنی بری بات ہے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو صحابہ کو کافر کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ. ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہنا. وہ صحابی جو سب سے زیادہ احادیث کے راوی ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ان کو کافر کہہ دیتے. وہ صحابیہ کہ جن کے متعلق اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تمہیں ساری امت کی عورتوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے کہ جس طرح تمام کھانوں میں سورید کو فضیلت حاصل ہوتی ہے، تمام کھانوں میں جس طرح سورید مجھے محبوب ہے، اسی طرح عائشہ دنیا کی تمام عورتوں میں تم مجھے محبوب ہو. ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں، حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کافر کہہ دیتے، کوئی بات ہی نہیں ہے. ہم تو سوچتے ہیں یار ہم فلاں کو کافر کہہ رہے ہیں یا فلاں کو کہہ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو یار سوچنا چاہیے. امت ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگا رہی ہے، لیکن یہ آگے چلے گئے، یہ آپ پر مجھ پر نہیں، ڈائریکٹ صحابہ کرام علیہم رضوان پر کفر کے فتوے لگاتے. جناب فلاں صحابی، وہ صحابی تھوڑی تھا، وہ تو کافر ہو چکے تھے، وہ تو ملحد ہو چکے تھے، وہ تو دین اپنا چھوڑ چکے تھے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ العیاذ باللہ. اللہ رب العزت ایسے فتنوں کو غرق کر دے. میں تو کہتا ہوں جو صحابہ کرام جن کی تکلیفیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، جنہوں نے اسلام کی خاطر جو تکلیفیں برداشت کی، جو اذیتیں اپنے اوپر برداشت کی، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، پھر بھی فلاں صحابی رسول تو ایسے تھے، فلاں تو ویسے تھے. آپ قبر میں جائیں گے، آپ سے کیا سوال ہوگا بس یہ بتائیے. تو ہر شخص سے کہے کہ بھائی تمہارا رب، تمہارا دین، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جائے گا. اچھا اب جب قبر کے بعد کی زندگی کا آغاز ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، تو کیا بات ہوگی؟ تو ہر شخص کہ ہم سے نماز پوچھی جائے گی، روزہ پوچھا جائے گا، اعمال پوچھے جائیں گے، اور یہ ساری چیزیں پوچھی جائیں گی. اچھا اب گدھے تو یہ تو بتا، تجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ بھئی افضل کون تھا، تجھ سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تو مسلمان تھا، تیرا پڑوسی مسلمان تھا یا نہیں تھا؟ بھئی نہیں تھا تو نہیں تھا، یہ تو پڑوسی کی بات ہے. پھر تو صحابہ کرام علیہم رضوان پر اپنی زبانیں دراز کرے جب تجھ سے پوچھا ہی نہیں جانا. پھر بحث 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 بحث. اعلی حضرت امام اہل سنت نے واضح عقیدہ اہل سنت کو دیا کہ بھئی آپ سے کسی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس لیے اپنی زبانوں کو تالے لگا دو اور خاموشی اختیار کر لو. کون افضل ہے اور کون نہیں ہے اللہ اس کے محبوب جانتے ہیں، بس بات ہی ختم. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھو تو اعتراض، حضرت عائشہ کے بارے میں دیکھو تو اعتراض، حضرت ابو طلحہ بن عبید اللہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں دیکھو تو اعتراض. یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان پر اعتراض کرنے والوں کے لیے ایک سوال ہے کہ تم نے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ وہ تو کٹے ہیں، کٹے.
ہم صرف سوچیں نا یار کہ ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے اور ان صحابہ کرام علیہم رضوان نے دین کی خاطر کیا کیا. وہ تو کٹے ہیں باقاعدہ, ان کے ہاتھ پیر کاٹے گئے. تم سے ہم سے کہا جائے کہ جناب ابھی آرمی چیف آ کر ہم سے یہ کہے کہ بالکل خاموش رہنا, کسی کے بارے میں کچھ مت بولنا, اور تمہیں پاکستان کی سب سے خوبصورت حسین و جمیل لڑکی سے تمہاری شادی کرائی جائے گی اور تمہاری حکومت آدھے پاکستان پر اور 2 صوبوں پر تمہاری حکومت ہوگی اور تم بالکل سیٹ رہنا, تو ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ ہاں 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 بڑی اچھی بات ہے, پاکستان کی سب سے خوبصورت لڑکی مل رہی ہے, آدھے پاکستان پر حکومت مل رہی ہے, ہمارے لیے اور کیا مسئلہ ہے. لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان تو وہ ہیں جن کو یہ کہا گیا کہ تمہیں پوری ریاست کی حکمرانی دی جاتی ہے اور ساری ریاست کی سب سے حسین لڑکی تمہارے نکاح میں دی جاتی ہے, بس تم محمد عربی کا دین چھوڑ دو. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے جواب یہ ہوا کرتے تھے کہ تو ریاست کی بات کیا کر رہا ہے, تو پوری دنیا کی حکمرانی مجھے دے, اور پھر پوری دنیا کی حکمرانی مجھے دے, پھر پوری دنیا کی حکمرانی مجھے دے, پھر بھی میری زبان پر یہی ہوگا کہ اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے تو یہ جذبات اور یہ الفاظ اور یہ باتیں ہوا کرتی تھیں, اور ہم پھر صحابہ کرام علیہم رضوان پر تان و تشنی, افضل کون ہے, ایمان والا کون ہے, صحابی ہے بھی یا نہیں ہے نا سوچنے کی بات. ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں, 1 منٹ لگتا ہے بھائی فلاں صحابی رسول تو وہ تو صحابی تھے ہی نہیں, وہ تو کافر ہو چکے تھے, ان کے کفر پر تو تمہارے پاس دلیلیں ہیں. الامان والحفیظ, اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے ایسے فتنوں سے. اور آپ سب سے بھی عرض کروں کہ جہاں کہیں ایسا فتنہ نظر آ جائے کہ یار امام صاحب سے پوچھ کر آنا, آپ بھلے آ کر پوچھ لینا, ہم مطمئن کریں گے انشاءاللہ. یہ بالکل نہیں کہیں گے کہ تم کہاں بیٹھ رہے ہو, کن کی صحبت میں بیٹھ رہے ہو, مت بیٹھنا, آپ پوچھ لینا آ کر, لیکن پہلے احتیاط یہ کرو کہ نہ بیٹھو تو اچھا ہے. اگرچہ آپ پوچھ بھی لوگے دماغ میں پھر بھی, کیونکہ برائی جلدی جڑ پکڑتی ہے بنسبت اچھائی اور نیکی کے. اب ہم سے پوچھ بھی لوگے نا, پھر بھی آپ کے ذہن میں کہ نہیں یار تو سوچنے والی بات ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے, یا حضرت ابو بکر صدیق افضل ہے, یا فلاں صحابی رسول افضل ہے, یا فلاں صحابی رسول ایمان والے ہیں بھی یا نہیں ہیں, یہ بات تو سوچنی پڑے گی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرما دیا چپ تو بس چپ, جو افضل ہے وہ بھی اللہ اس کے محبوب جانتے ہیں, اور جو افضل نہیں وہ بھی اللہ اس کے محبوب جانتے ہیں. ہمارے لیے بس یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے جو عمل کر کے دکھایا ہم نے اس کو افضل ماننا ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھاؤ, تو ہمارے لیے ابو بکر افضل ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے پیارے دوست کا ذکر قرآن میں فرمایا, تو بس ہم یہ جانتے ہیں یار کسی کا ذکر اگر قرآن میں آیا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کے, مطلب وہ افضل ہے. بس ہم بس اتنا جانتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے. ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں, ہمیں تمہارے کسی فلسفے کی ضرورت نہیں, ہمارے لیے اللہ رب العزت کا قرآن کافی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے پیارے یاد کرو اس وقت کو جب غار میں تم نے اپنے دوست سے کہا. اچھا دوست بہت سارے معنوں میں الفاظ, ولی کا معنی بھی دوست ہے نا, اولیاء, ولی کا معنی بھی دوست ہے. دیکھیں کتنی عجیب بات ہے, اللہ رب العزت نے بھی وہ لفظ استعمال فرمایا ہے قرآن کریم میں جس لفظ سے ہم اور آپ پکارتے ہیں صحابی. ہاں, اذ یقول لصاحبی, یاد کرو جب تم نے کہا یا صاحبی, اے میرے دوست. یہاں پہ ولی کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا, وہی ولی کا معنی بھی تو دوست ہے نا, لیکن اللہ نے کتنا پیارا لفظ. اللہ رب العزت بھی جانتا ہے نا یار کہ آنے والا وقت بڑے فتنوں کا وقت ہے. یہ میرے محبوب کے محبوب حضرت ابو بکر صدیق پر تان و تشنی کر سکتے ہیں, اس لیے وہی لفظ استعمال کیا جائے جو دنیا میں بولا جانے والا ہے.
اے پیارے یاد کرو جب تم نے کہا یا صاحبی، اے میرے پیارے دوست، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. لا تحزن، گھبراؤ مت، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ قرآن نے جس کو صحابی کہہ کر پکارا ہو، اور آج کا نام نہاد مسلمان کہتا ہے وہ تو کافر ہو چکے تھے اور ان کے تو اعمال اتنے برے تھے اور فلاں تھا اور فلاں تھا فلاں تھا. معاذ اللہ، اللہ رب العزت ہمیں ان سارے فطروں سے محفوظ فرمائے. لیکن بڑا دل دکھتا ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور پھر وہ قرآن کریم پر اعتراض کرے. بھئی حضرت ابوبکر صدیق پر اعتراض حضرت ابوبکر صدیق پر اعتراض نہیں ہے، اعتراض قرآن پر ہے. مثال ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں بھئی یہ تصویر کتنی پیاری ہے، اور آپ میں سے کوئی اٹھ کر کھڑا ہو یہ تصویر ہے، اس کو تصویر کہتے ہیں، اس میں تو یہ عیب ہے یہ عیب ہے یہ عیب ہے. تو آپ تصویر کی برائی تھوڑی کر رہے ہیں، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بنانے والے نے کتنی ناقص تصویر بنائی ہے، عیب دار تصویر بنائی ہے. تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی نہیں کر رہے ہیں، ان کے عیب اور نقص نہیں نکال رہے ہیں، آپ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے الفاظوں کی گرفت نہ فرمائے. یہ سمجھانے کے لیے ساری باتیں عرض کر رہا ہوں. آپ حضرت ابوبکر صدیق پر اعتراض نہیں کر رہے، آپ قرآن پر اعتراض کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہے ہیں اے پیارے یاد کرو جب تم نے اپنے دوست سے کہا. بھئی اپنے دوست سے کہا، دوست قرآن نے صرف ایک ہی کو کہا ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے. اور کوئی گیا ہی نہیں غار میں، اور کوئی غار میں گیا ہی نہیں پیارے آقا کے ساتھ. اور پھر یہ تو رہی قرآن کی بات. ریاض الصالحین میں حدیث مبارکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن ارادہ کیا کہ آج سارا دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا چوکیدار بن کے رہنا ہے. اللہ ہمیں بھی ان کے در کا چوکیدار بنا دے. بڑا عجیب و غریب جملہ ہے، ہمیں لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں، کل بھی پولیس والا کہہ رہا تم دین کے ٹھیکیدار ہو. میں نے یار یہ تمہیں کس نے کہہ دیا ہم ٹھیکیدار ہیں؟ تو ہمارے بابا پہلے ہی فرما گئے ہم ٹھیکیدار نہیں چوکیدار ہیں یار. پتہ نہیں کس نے یہ جملہ پڑھا ہے تم دین کے ٹھیکیدار ہو. ابے ٹھیکیدار نہیں چوکیدار ہیں، اور چوکیدار کا کام ہے دروازے پر کھڑے ہو کر چوکیداری کرنا. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا آج سارا دن میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر چوکیداری کرنی، آپ کے در کا چوکیدار بن کے رہنا. آپ گئے مسجد نبوی، پوچھا کہ بھئی پیارے محبوب علیہ السلام کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہے. کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان نے فرمایا اس طرف کو گئے. تو آپ قدموں کی نشانی کا پیچھا کرتے 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 ایک باغ میں پہنچے. باغ کے دروازے میں داخل ہوئے تو پیارے حبیب علیہ السلام کنویں کی جو دیوار ہوتی ہے اس دیوار پر تشریف فرما. اب کتنا حسین منظر ہوگا، پیارے آقا کریم علیہ السلام کنویں کے پانی میں اپنے پیر لٹکا کر کے بیٹھے ہیں. اللہ، اور آپ کی پنڈلی مبارک نظر آ رہی ہے اور آپ پیر لٹکا کر کے بیٹھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی کہ یا رسول اللہ آج میں آپ کے در کی چوکیداری کرنا چاہتا ہوں. پیارے محبوب علیہ السلام نے اجازت عطا فرما دی، آپ دروازے پر کھڑے ہو گئے. کچھ دیر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. آپ نے بولا میں اجازت لے کر، پیارے محبوب علیہ السلام سے اجازت لے کر آپ کو اندر جانے دوں گا. آئے. یا رسول اللہ صدیق اکبر دروازے پر آئے اور اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں. محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو اجازت دے دی جائے، حضرت ابوبکر صدیق کو اجازت دے دی جائے کہ وہ اندر آ جائیں. آپ جانے لگے. رکو رکو رکو. نعم یا رسول اللہ، حکم. پیارے آقا نے فرمایا اجازت بھی دو اور ابوبکر صدیق سے یہ بھی ارشاد فرما دو، یہ بھی عرض کر دو کہ ابو بکر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تمہیں جنت کی خوشخبری عطا فرما دی. صحیح حدیث مبارکہ ہے
کہ جناب ابو بکر سے یہ بھی کہہ دو اجازت دے دو اندر آنے کی, اور یہ بھی کہہ دو کہ پیارے آقا نے تمہیں جنت کی خوشخبری عطا فرما دی ہے. اب آپ تشریف لے گئے, اندر آئے, پیارے آقا تشریف فرما ہے کنویں کی دہلیز پر. آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا, اور اسی انداز میں آپ بھی بیٹھے ہیں جس انداز میں پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے, پیر لٹکا کر کنویں میں اور پنڈلیاں آپ نے. بولے نا سبحان اللہ. کتنا حسین منظر ہوگا یار کہ غار میں بھی ساتھ, باغ میں بھی ساتھ, اور اب مزار میں بھی ساتھ. کتنا حسین منظر ہوگا. پھر کچھ دیر بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دروازے پر دستک دی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اجازت طلب فرمائی تو پیارے آقا نے فرمایا ابو موسیٰ عمر کو بھی اجازت دے دو اندر آ جائے. جانے لگے, کہا رکو. جس طرح عمر سے یہ کہا, ابو بکر سے یہ کہا کہ ابو بکر تمہیں اجازت ہے اور تمہیں جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے, بالکل اسی طرح عمر سے بھی کہہ دو تمہیں اجازت ہے اور تمہیں جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے. کتنی بڑی بات. اور ہمارے آج کا مسلمان, وہ تو صحابی نہیں تھے, اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ بہتر جانتے ہیں یا تیرے گدھے جیسی کھوپڑی میں تیری زیادہ باتیں آتی ہیں. محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انہیں خوشخبری سنا دو کہ تم جنتی ہو چکے ہو. ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ ہو چکے ہو. جب پیارے محبوب علیہ السلام نے فرما دیا تو اب اعتراض کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی مسئلہ تو یہی ہے نا کہ گدھے کو بھی اگر سکھایا جائے تو وہ بھی سیکھ جاتا ہے. گدھے کو بھی کہا جائے نا سیدھا چل, دو لگائے جاتے سیدھا چل, تو گدھا بھی سیدھا ہی چلتا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو لوگ گدھوں سے بھی بدتر پائے جاتے. ان سے کہا بھی جائے کہ قرآن پڑھو, قرآن خدا کا واسطہ ہے, ابو بکر صدیق قرآن میں نظر آ جائیں گے. پھر بھی گدھا تو گدھا ہی ہے نا, جہاں آپ نے ڈنڈا ہٹایا وہ پھر اپنی مرضی کرنے لگتا ہے نا. تو آج کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ بھائی حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت قرآن سے ثابت ہے, اور جتنے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں, جتنے صحابہ ہیں, ہر ایک صحابی کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جنت کا وعدہ فرمایا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تفسیر فرمائی ہے, آج بھی ہم تفسیر پڑھتے ہیں نا, قرآن کی تفسیر ہے, تو مفتی قاسم صاحب نے کی, کوئی مفتی غلام رسول سعیدی صاحب علیہ رحمہ نے کی, کوئی کسی نے تفسیر کی, کوئی کسی نے تفسیر کی. لیکن یہ تفسیر وہ تفسیر ہے قرآن کی, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر وہ تفسیر ہے کہ جس تفسیر کو حدیث کا درجہ حاصل ہے. ایسی تفسیر جسے حدیث کا درجہ حاصل ہے. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھ سیکھ کر, پوچھ پوچھ کر قرآن کی تفسیر لکھی گئی. اس تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. حسنہ کا معنی بھلائی, اور بھلائی سے مراد محبوب نے فرمایا جنت. تو اللہ رب العزت نے اپنے سارے محبوب کے سارے صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا. اب کسی کی گدھے جیسی کھوپڑی میں بات نہ آتی ہو تو نہ آئے ہماری بلا سے. ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, اور اونچی بلا, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. اور انشاءاللہ ان صحابہ کے پیچھے 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 دامن میں چھپ کر لپٹ کر ہم بھی انشاءاللہ جنتی انشاءاللہ. ویسے تو ہم دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ نہیں ہم تو جنتی ہیں ہی, ہم دعویٰ نہیں کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کم سے کم اتنا تو وہ ہماری لاج رکھیں گے جن کے لیے ہم مقدمہ لڑ رہے ہیں نا, اتنی تو وہ لاج رکھیں گے ہی رکھیں گے کہ یار یہ ہمارا مقدمہ لڑتا تھا اور اس کے مقدمے میں یہ لوگ بیٹھ کر حمایت کیا کرتے تھے, اب لہذا اسے بھی دامن میں چھپا لو اور اس کا ساتھ دینے والوں کو بھی دامن میں چھپا لو. اور ایک آخری چھوٹی سی بات یہ کہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ سے ناراض ہوں بھائی, میرے خیال دوسرا ہی جمعہ تھا جو گزشتہ جمعہ گزرا, اور چندہ ہمارا بہت کم ہوا. آپ نے چندہ دینا دل کھول کر دینا, اس لیے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں, اس لیے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں,
اس لیے چندہ دینا ہے کیونکہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی واضح روایات موجود ہیں کہ تم ایک رب کی بارگاہ میں دو اور رب تمہیں اس میں اضافہ کر کے کوئی 10 گنا کہیں 7 گنا ایسی روایتیں موجود ہیں. اللہ کے محبوب نے فرما دیا آپ بس اپنا یقین کامل کر لو. یار اللہ کے حبیب نے فرمایا اضافہ کر کے ملے گا تو ملے گا, بس دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے ہمیں اضافہ کر کے ملے گا. آپ یقین کامل کر لو, جب تک یقین کامل نہیں ہوگا نہیں ملے گا. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ والا جو ان کا واقعہ ہے وہ بڑا جذبات ابھارنے والا واقعہ ہے. ایک روٹی وہ بھی آپ نے صدقہ کر دی اللہ کی راہ میں تو 7 آ گئیں. خادمہ کہہ رہی ہے کہ 7 روٹیاں آ گئیں اب تو کھا لیں. بولے یہ 7 ہماری ہیں ہی نہیں. آپ کو کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا یہ 7 ہماری ہیں ہی نہیں. اچھا بھائی واپس کر دی. پھر پلٹ کر 10 روٹیاں آ گئیں. آپ نے فرمایا ہاں یہ 10 روٹیاں ہماری ہیں. اور آپ کو کس نے بتایا 7 آپ کی نہیں تھی اور 10 آپ کی ہیں؟ اور اللہ نے وعدہ کیا ہے تم ایک دو تمہیں 10 ملے گا. جب اللہ نے وعدہ کیا تو وہ دے گا. بس یہ یقین منا لو یار اس نے دینا ہے. یقین نہیں ہوگا تو یقین ضروری ہے. توکلت علی اللہ, اس پر ایمان ضروری ہے کہ رب نے فرمایا ملے گا تو ملے گا, بات ہی ختم. ہم کسی چیز پر یقین نہیں رکھتے. بس ہم سے وعدہ کیا گیا تمہیں ملے گا, میری راہ میں دو تمہیں ملے گا تو ملے گا. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ اپنے لیے اب مجھے تو تنخواہ نہ بھی ملے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک ایسے بات کر رہا ہوں, لیکن آپ اپنے لیے, وقت بہت خراب ہے, غربت اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ الامان والحفیظ, اللہ ایسے بیکار حکمرانوں سے بھی نجات عطا فرمائے. جہاں ایسے فتنے ہمارے سر پر ہیں تو ایسے بیکار گھٹیا حکمران بھی ہمارے سر پر ہیں. اللہ انہیں ان سے نجات عطا فرمائے کہ جہاں ایسے ماحول, بس الفاظ نہیں کیا ماحول چل رہا ہے, بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ بھی پریشان ہی ہیں. یہ حقیقت ہے. تو غریب تو بیچارہ پھر غریب ہے. تو آپ نے اپنی غربت کو دور کرنے کے لیے, یہ حقیقت ہے غربت دور ہو جاتی ہے بھائی, اللہ کی راہ میں تو غربت چلی جاتی ہے. تو اپنے لیے آپ نے اللہ کی راہ میں دینا ہے انشاءاللہ. اللہ کریم ہم سبھی کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت اپنی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.